یہ صدقہ چھپ کر کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی کبھی کھلم کھلا بھی علی اعلان بھی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلم کھلا صدقہ نہ کیے ہوتے تو آج تاریخ اسلام میں یہ واقعہ رقم نہ ہوتا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلم کھلا صدقہ نہ کیے ہوتے تو تاریخ کے اوراق میں ان کے واقعات نہ لکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کھلم کھلا علی اعلان تمام کے تمام صحابہ کرام کے سامنے صدقہ نہ کیے ہوتے تو آج تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے ہوئے نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک بہت ہی کٹھن اور مشکل ترین حالات کے اندر لڑا گیا ایک غزوہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں خود شریک ہیں، اور حالات اس قدر سنگین ہیں اور سخت ہیں کہ ایک طرف گرمی اپنے شباب پر ہے، دوسری طرف ادھر فصل پک گئی ہے، اس کو توڑنا ہے۔ زمیندار حضرات جانتے ہیں، کاشتکار حضرات جانتے ہیں کہ جب فصلیں پک گئی ہوں تو ایسے وقت میں اس کی معیشت کا سارا دار و مدار اسی فصل پر ہوا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ محبوب اس کی فصلیں ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو کاٹ لیں اور کاٹ کر لائیں اور اس سے ہم اپنا فائدہ حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ باغبانی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس، بس میں نے بتایا تھا بہت پہلے بھی کہ صحابہ کرام دو ہی قسم کے تھے، یا تو کاشتکار تھے یا تجار تھے، تاجر تھے، بزنس مین۔ تو اکثر صحابہ کرام مدینہ کے اندر جو وہ تھے انصار، وہ سب کے سب باغبانی کیا کرتے تھے، کاشتکار تھے۔ اب ادھر کھجور پک گئی ہوئی ہے، اس کو اتارنا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ عورتیں تو اتاری گی نہیں، اس پہ چڑھنا ہے، چڑھ کر کے اس کو اپنے انداز میں اتارنا ہے اور پھر اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، بازاروں میں بیچنا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین میں دھسے جاتے ہو، زمین سے چپک جاتے ہو۔ اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے لگ پڑتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی ہے؟ کیا تمہارے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے؟ اس طرح کی آیتیں جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ہر انسان کو نکلنا ضروری ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت کی دو سپر پاور طاقت، ایک فارسین امپائر اور ایک رومن امپائر، تو رومن امپائر سے مقابلے کا وقت تھا۔ پوری مسیحیت اور پوری عیسائیت کمر بستہ ہو گئی تھی اس بات پر کہ اب یہ جو سلطنت ابھر رہی ہے، یہ جو حکومت ابھر رہی ہے، مدینہ کے اندر جو ریاست قائم ہو رہی ہے، اس کو نیست و نابود کر دینا ہے اور ختم کر دینا ہے اور اس صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دینا ہے۔ چنانچہ ہرقل جو بادشاہ تھا اس وقت روم کا، اس نے پوری تیاری کر لی تھی اور 3 لاکھ کا لشکر لے کر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کے لیے وہ لوگ روانہ ہو چکے تھے۔ جب مدینہ کے اندر کوئی پتا بھی کھڑکتا تھا یا کسی طرح کا ہنگامہ ہوتا تھا تو لوگ اس قدر ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے کہ یہ گمان ہوتا تھا کہ رومیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اعلان کیا کہ اس مدینہ کے اندر رہنے والا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی فرد اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نہیں رہے گا، بلکہ وہ سب کے سب اس جنگ میں جائیں گے۔ لیکن اعلان تو ہو گیا، صحابہ کرام
تندرست تھے، اس وقت مالی فراوانی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کے پاس اسباب نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھے جن سے وہ جنگ کر سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کون ہے جو آج اس غزوے کے لیے اور اس جنگ کے لیے، اور اس جنگ کو جیش العسرہ کہا کہ یہ سب سے سخت ترین لشکر ہے اور جو گھرا ہوا ہے مصیبتوں میں، حالات میں، جیش العسرہ ہے۔ ایسے وقت میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس لشکر اور اس فوج اور اس دستے کی امداد کے لیے، تعاون کے لیے آگے بڑھے اور اپنا ساز و سامان اور مال و دولت یہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اٹھتے ہیں، حضرت عمر بھی اٹھتے ہیں، اور حضرت عثمان ذی النورین بھی اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا ساز و سامان لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان جتنا ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں، اور لانے کے بعد حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور کبھی تو میں پچھاڑ نہیں سکا لیکن آج انشاءاللہ میں پچھاڑ دوں گا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان یہاں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے، اور گھر کے اندر اللہ کو اور اس کے رسول کو رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر پھر سوچتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ آج بھی حضرت ابوبکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں کبھی بھی زندگی میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے گھر میں آدھا ساز و سامان چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی 100 اونٹ میری طرف سے ہے اور ساز و سامان کے ساتھ ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں 200 اونٹ، پھر 300، 400، اس طرح سے 1000 اونٹ معاذ ساز و سامان کے دے دیتے ہیں۔ پھر وہ جاتے ہیں گھر، جا کر کے جتنا بھی سونا ہوتا ہے وہ اس کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد 1000 دینار جو سونے کی اشرفیاں ہیں وہ لے کر آتے ہیں، اور 4.5 کلو سونا آج کے مطابق ہوتا ہے وہ اس کو لے کر آتے ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی جتنا بھی میرے سے ہو سکا ہے میں نے اس جیش العسرہ کے لیے آپ کے نام پر اور اللہ کے نام پر میں نے قربان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو کر اس سونے کو لے کر اپنے قدموں میں کبھی ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جاؤ عثمان، آج کے بعد تم جو بھی کچھ کرو گے اللہ سے میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے کے ذکر سے، یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کبھی صدقہ سرن بھی ہوتا ہے، یعنی چھپ کر بھی صدقہ ہوتا ہے۔ چھپ کر صدقہ کرنا یہ افضل ہے، لیکن ہر وقت میں، ہر حالات میں، ہر حال کے اندر یہ صدقہ چھپ کر کیا جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی کبھی کھلم کھلا بھی علی اعلان بھی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلم کھلا صدقہ نہ کیے ہوتے تو آج تاریخ اسلام میں یہ واقعہ رقم نہ ہوتا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلم کھلا صدقہ نہ کیے ہوتے تو تاریخ کے اوراق میں ان کے واقعات نہ لکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کھلم کھلا علی اعلان تمام کے تمام صحابہ کرام کے سامنے صدقہ نہ کیے ہوتے تو آج تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے ان واقعات سے بھرے ہوئے نہ ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ چھپ کر جو صدقہ کرتے تھے تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن کھلم کھلا بھی صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ اسلام نے سبق سکھایا ہے کہ کبھی کھل کر بھی دیا کرو، جیسے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو زکوٰۃ کھلم کھلا دیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی جو صاحب مال ہے، صاحب ثروت اور صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہے۔ اور اگر صدقہ کیا کرو تو کھلم کھلا بھی کبھی کیا کرو
اور کبھی کبھی چھپ کر بھی کیا کرو، عام حالات میں چھپ کر کیا کرو، لیکن جب وقت آ جائے تو کھلم کھلا علی اعلان کیا کرو، تاکہ تم کو دیکھ کر کے کوئی دوسرا انسان بھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لے، اور وہ بھی ایسے وقت میں نہ چاہے کہ میں صدقہ کروں تو وہ بھی صدقہ کر دے۔ اس لیے وقت